رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر ہو رحمان کے لیے اولاد، فانا اول العابدین، پس میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں گا. سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب. رب العرش، عرش بری کا رب. عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرہم، پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے. یخوضوا، یہ باتیں میں گھستے رہے. وَيَلْعَبُوا، اور کھیل کود میں لگے رہے. حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ یہ ملے. يَوْمَهُمُ الَّذِي، اس دن سے. يُوعَدُونَ، جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے. فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی معبود ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمتوں والا جاننے والا ہے. وتبارک الذی، اور برکت والی ہے وہ ذات. لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں ہے مالک وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کے. الا من شہد بالحق، مگر وہ جس نے گواہی دی حق کی. وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. ولئن سألتہم، اور اگر آپ ان سے سوال کریں. من خلقہم، کس نے انہیں پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ ضرور کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پھرے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ، اور پیغمبر کا یہ کہنا. یا رب، اے پروردگار. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ، بے شک یہ ایسی قوم ہے. لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنہم، پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے. وقل سلام، اور کہہ دیجیے سلام ہو. فسوف یعلمون، پس ہم قریب یہ جان لیں گے. سورہ زخرف کی یہ آخری آیات ہے. یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کو کثرت کے ساتھ بیان فرمایا. سورت کی ابتدا بھی اسی موضوع کے ساتھ تھی، اور سورت کی انتہا کے اندر بھی اللہ نے اپنی توحید کو مختلف کناروں میں بیان فرمایا. ارشاد فرمایا. قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. ان کان للرحمن ولد، مشرکین کے نظریات میں ایک نظریہ یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مانتے ہیں.
جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو اس طرح مشرکین کے شرک کے نظریات اور عقائد میں سے ایک عقیدہ اللہ کے لیے اولاد ماننا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تمہاری سوچ میں رحمان کے لیے ہے کوئی اولاد، اس جملے کا معنی سمجھیے کہ اگر تمہاری سوچ کے مطابق رحمان کے لیے کوئی اولاد ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میرا اعلان تو یہ ہے کہ میں اللہ کو معبود سمجھتا ہوں اور میں اس کا سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ مشرکین کے عقیدہ کی تردید کر دیجیے، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں، میں اس کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا، میرے نزدیک اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، میں اپنا معبود سمجھتا ہوں۔ اسی کے آگے اظہار فرمایا سبحان رب السماوات والارض، میں کیوں معبود سمجھتا ہوں؟ اس لیے کہ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، رب العرش، عرش بری کا رب، عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ معبود برحق ہے۔ اور آگے فرمایا فذرہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا مزاج ہے کہ کوئی ایک بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بات پہ بات کیے جاتا ہے اور بسا اوقات ہم بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بہترین حل یہ ہے جب کوئی باطل کی بحث چھیڑے اسے کہہ دیجیے سلام ہو گئی، مجھے معاف کیجیے، اس کے اندر پڑیں گے تو اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس لیے فرمایا فذرہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں کو چھوڑ دیں، یخوضوا، یہ باطل میں گھسے رہیں، یہ کہتے رہیں بے شک اللہ کی اولاد ہے، جو مرضی یہ نظریہ رکھیں انہیں چھوڑ دیں آپ ان کے حال پہ، وَيَلْعَبُوا، اور یہ دنیا کے لہو و لعب میں لگے رہیں، کھیل کود میں لگے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ یہ ملیں یومہم الذی، اپنے اس دن سے جس دن کا یوعدون ان سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ایک دن تو قیامت میں آنا ہے، یہ ہمارے سامنے آئیں گے، ہم خود حساب برابر کر دیں گے۔ اب اگلی آیات میں پھر اللہ رب العزت کی صفات فرمایا وَهُوَ الَّذِي، معبود تو وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، جو آسمانوں میں بھی اکیلا معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین میں بھی اکیلا معبود ہے۔ یعنی آسمانوں والے سب بھی اسی کی پوجا کرتے ہیں اور زمین پر بھی حق والے اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر ان مشرکین مکہ نے اس اللہ کو اکیلے معبود نہیں مانا تو اس سے اس کی معبودیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے ماننے والے موجود ہیں۔ اور رہ گئی بات کہ اللہ کے پاس تو طاقت ہے، ان مشرکوں کو فوراً لپیٹ کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، وہ فوراً پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے۔ العلیم، لیکن کوئی اس سے پوشیدہ بھی نہیں، وہ سب کو جاننے والا ہے، روز قیامت سب کا حساب لے گا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ کی ایک اور صفت فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور برکت والی ہے وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا بادشاہ وہ اکیلا ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور فرمایا اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قرآن مجید کے اندر 21ویں پارے میں اللہ نے 5 چیزیں ایسی ذکر فرمائی جن کی تخصیص فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ان کا علم نہیں، انہی میں سے ایک قیامت ہے۔ اور مشکات شریف کی پہلی حدیث اور دوسری کتب احادیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حدیث جبریل کے نام سے، جس میں سیدنا جبریل امین نے بہت سارے سوال کیا آپ علیہ السلام سے، اللہ کے محبوب نے سب کا جواب دیا۔ آخر میں جبریل امین نے سوال کیا متی الساعہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
حضور نے جواب میں فرمایا اللہ عالم، اس کا علم میرے پاس نہیں، کس کے پاس ہے؟ تو جو یہ کہہ دے کہ قیامت کا علم مجھے نہیں، وہ اللہ کی ذات کو ہے، تو گویا دوسرے لفظوں میں حضور نے یہ اظہار فرما دیا کہ سب کچھ جاننے والا میں نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ۔ تو قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اس لیے فرمایا وَعِندَهُ، صرف اللہ کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جب قیامت آ جائے گی نا تو تم سب کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا جو اللہ کے ماں سوا معبود بنا رکھے ہیں ان کی عاجزی کا اظہار، کہ اللہ کے پاس تو علم بھی ہے کلی، اللہ کی قدرت بھی کامل، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور نہیں ہے مالک وہ جنہیں یہ معبود بناتے ہیں اللہ کے سوا، پکارتے ہیں اللہ کے سوا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ کوئی ہوں، شفاعتا، وہ سفارش کرنے کے بھی مالک نہیں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک نے سے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سفارش کرے؟ ہاں، جسے اللہ اجازت دے دیں، اور اللہ یقیناً اپنے نبیوں کو شفاعت کا حق دیں گے، اللہ اپنے ولیوں کو شفاعت کا حق دیں گے، قرآن مجید کے حافظ کو سفارش کا حق ملے گا، شہید کو سفارش کا حق ملے گا، لیکن کیا مطلب ہے کہ جہاں اللہ نہیں چاہیں گے وہاں بھی یہ لوگ سفارش کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ وہاں شفاعت کریں گے جہاں اللہ کی بھی مرضی اور مشیت ہوگی، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ شفاعت نہیں کریں گے۔ تو فرمایا نہیں ہے مالک وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا شفاعت کے، سفارش کے، ہاں کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق ملے گا، وہ کون ہے؟ فرمایا الا من شہد بالحق، جنہوں نے خود حق کی گواہی دی ہے، یعنی توحید کا، یہاں حق سے مراد مفسرین نے لکھا ہے توحید، جنہوں نے توحید کا اقرار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، اللہ انہیں شفاعت کا حق دیں گے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اگلے جملے میں اللہ نے اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے نا جی کہ انبیاء جو ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے عیسائیوں کو جو ہے جنت میں لے جائیں گے چاہے انہوں نے جو مرضی کیا ہو دنیا میں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے حضور ہم سب کو اٹھا کر سیدھا جنت میں لے جائیں گے چاہے دنیا میں جو مرضی کرتے رہے۔ یہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں شفاعت کا حق ملا ہے توحید والوں کو، لیکن وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ کس کس کی شفاعت کرنی ہے، یہ نہیں کہ سب کی شفاعت کر دیں گے۔ اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ توحید کا اقرار کرنے والوں میں بھی وہ شامل ہیں جنہوں نے زبان سے بھی اللہ کو ایک مانا اور عمل بھی پھر اسی عقیدے کے مطابق کیا، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اللہ ایک ہے لیکن اعمال ان کے دیکھیں تو قبر پہ بھی سجدہ، ہر جگہ پہ جھکنا شروع کر دیا۔ فرمایا نہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں نا مَنْ خَلَقَهُمْ، کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو زبان سے تو یہ بھی کہیں گے کس نے بھی، اللہ نے۔ تو ان کا زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ زندگی میں موقع دے تو عمل بھی کرنے کے مطابق ہونا چاہیے، عمل کرنے کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں نئے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا وَقِيلِهِ، اور پیغمبر کا یہ کہنا یا رب، اے رب، ان هؤلاء قوم، بے شک یہ قوم ایسی ہے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ حضور علیہ السلام جب بار بار دعوت دیتے اور یہ بدبخت انکار کرتے تو اللہ کے محبوب کبھی کبھی رنجیدہ ہو جاتے اور اللہ کے سامنے سوال کرتے ہیں اللہ یہ بدبخت قوم تو میرا کہا نہیں مانتی۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میرے محبوب آپ کا کام تھا پہنچانا، جب پہنچا دیا اب یہ اگر تسلیم نہیں کرتے تو آپ فاصفح عنہم، ان سے اعراض کیجیے، منہ پھیر لیجیے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھا دیا جو اللہ کا نہ بنے اسے دوستی رکھنے کی اجازت۔ بسا اوقات ہمارے اندر بڑی رواداری جھاگ رہی ہوتی ہے،
کہ کیا کرے جی پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، تعلق تو رکھنا پڑتا ہے بھائی، جس کا تعلق رب سے نہیں اس کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کو حکم ہے فاصفح عنہم، آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو آپ ان سے درگزر کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے۔ وقل سلام، یہ سلام سلامتی والا نہیں ہے، ایک تو مسلمان آپس میں ملتے ہیں نا السلام علیکم، یہ دعا ہے تم پر سلامتی ہو، یہاں سلام سے مراد کیا ہے؟ جان چھڑانا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا نا کہ جب تمہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب تمہارا سامنا جاہلوں سے ہو جائے نا قَالُوا سَلَامًا، انہیں کہہ دیا کرو تم میرے ساتھ اڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جان چھوڑ۔ تو یہ سلام جو ہے سلامتی والا نہیں، یہ سلام جان چھوڑنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجیے بھائی مجھے معاف کرو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور فرمایا ان کا معاملہ رب پہ چھوڑ دیں، ہم قریب یہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ پاک دین حق کی سمجھ اور اپنا دین کی توفیق نصیب فرمائے۔